ایک کلمہ ہے، اس سے پہلے ایک عامل آیا، خواہ وہ عمل کرنے والا عامل فعل ہو، اسم ہو یا حرف ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نحو میں آگے پڑھیں گے، کچھ اسم ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں، کچھ فعل ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں، اور کچھ حروف بھی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ جو اسم عمل کرتے ہیں ان کو اسماء عاملہ کہتے ہیں، عمل کرنے والے اسم۔ کچھ فعل ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں افعال عاملہ، عمل کرنے والے افعال۔ اور کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جو عمل کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف عاملہ، اسماء عاملہ، افعال عاملہ اور حروف عاملہ۔ اب عامل کوئی بھی ہو، اسم ہو، فعل ہو یا حرف ہو، ہم دیکھیں گے کہ اس عامل کے بعد جو کلمہ آ رہا ہے اور وہ اس کا معمول بن رہا ہے۔ معمول کہتے ہیں اس کلمے کو جس پر عامل کا عمل ہو۔ دو کلمے آئے، ایک عمل کر رہا ہے، ایک وہ کلمہ ہے جس پر عمل ہونا ہے، تو جو عمل کرنے والا کلمہ ہے اس کو کیا کہیں گے؟ عامل۔ اور جس پر عمل ظاہر ہو رہا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ معمول۔ کیا کہیں گے؟ جیسے مثال کے طور پر ضرب زید، ضرب فعل ہے، ٹھیک ہے، یہ عمل کر رہا ہے، یہ عامل ہے، اور آپ کو پتہ ہے فعل اپنے فاعل کو کیا دیتا ہے؟ رفع دیتا ہے، پیش دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضرب زید، اب یہ زید کے آخر میں جو آپ کو دو پیش کی تنوین نظر آ رہی ہے، یہ دو پیش کی تنوین کیوں آ رہی ہے؟ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ جو زید ہے یہ ضرب کا کیا ہے؟ فاعل ہے، اور یہ اصول ہے، یہ نحو کا ایک اصول ہے کہ فعل اپنے فاعل کو کیا دیتا ہے؟ رفع دیتا ہے۔ تو ہم کہیں گے ضرب زید کی مثال میں ضرب فعل عامل ہے، عمل کرنے والا ہے، اور جو زید اس ضرب کا فاعل ہے یہ در حقیقت اس ضرب عامل کا کیا ہے؟ معمول ہے۔ بھائی ضربہ نے اپنے فاعل کو رفع دینا چاہا، زید نے آ کر وہ رفع لے لیا، تو اب جیسے ہی زید نے رفع لیا دو چیزیں ثابت ہوئی۔ نمبر ایک، یہ زید اس کا کیا ہے؟ ضربہ کا فاعل ہے۔ نمبر دو، یہ زید اس ضربہ کا معمول ہے، کیونکہ اس نے ضربہ فعل کے عمل کو کیا کیا ہے؟ قبول کیا ہے، ریسیو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہوتا ہے عامل، ایک ہوتا ہے معمول۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ کلمہ جو عمل کرے اسے کیا کہیں گے؟ عامل، اور وہ کلمہ جس پر عامل کا عمل ظاہر ہو اس کو کیا کہیں گے؟ معمول۔